اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، شاد ہوں۔ ناظرین گرامی، معمول کے مطابق آج بھی ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں ایک بہترین عمل اور وظیفہ۔ یہ عمل اور وظیفہ در حقیقت ہمارے رزق میں برکت اور مسائل کو ختم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ۔ اس عمل کی برکت سے بہت سے بھائیوں، بہت سے دوستوں نے فائدہ اٹھائے۔ بہت عرصہ کے بعد دوبارہ ہم اس وظیفے کو آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں۔ دوستوں کی سوال پر، ان کی گزارش پر کہ اس کو ریپیٹ کیا جائے، اس کو ذہن میں استحضار مستحضر کیا جائے۔ ناظرین گرامی، یہ وظیفہ یوں تو جمعہ والے دن کا وظیفہ ہے۔ جمعہ والے دن کی ایک لاڈلی تسبیح ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ بہرحال اس کو آپ جمعہ کے علاوہ کے ایام میں بھی پڑھ سکتے ہیں، چونکہ جمعہ والے دن تمام دنوں کا سردار ہے، تو اس دن معمولات کے فضائل بڑھ جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے عام مہینوں کی بنسبت رمضان المبارک میں ہمیں اجر و ثواب اعمال کا زیادہ دگنا کر کے پیش کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ وظیفہ آپ جمعہ کے علاوہ جمعرات بھی کر سکتے ہیں، ہفتہ اتوار بھی کر سکتے ہیں۔ اس وظیفہ کی برکت سے آپ اپنے رزق میں برکت، آپ اپنی دولت میں برکت، آپ اپنے بچوں میں جان مال اولاد میں برکت لا سکتے ہیں۔ اس وظیفہ کی برکت سے جہاں بہت سے بے روزگاروں کو روزگار عطا ہوا، وہاں بہت سے روزگار والوں کے روزگار میں برکت، ان کے مال و دولت میں برکت نصیب ہوئی۔ یہ وظیفہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اعظم یا رزاق اور ایک آیت کریمہ جو کہ حضرت یونس علیہ السلام کی زبان سے جاری شدہ ایک دعا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں سکھائی تھی۔ ان دعا اور اس اسم اعظم کی برکت سے آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ اس کا عمل آپ کے سامنے ہوگا، اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا۔ اس وظیفے کا طریقہ کار اور عمل آپ کے ساتھ شیئر کر دیں۔ اس وظیفے کا طریقہ کار اور عمل یہ ہے کہ آپ جمعہ والے دن ظہر کی نماز یعنی جمعہ کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اگر آپ جمعہ والے دن نہیں کر سکتے تو جمعرات اور بدھ والے دن بھی کر سکتے ہیں، اور ہفتہ اتوار سوموار منگل کو بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال وقت اور طریقہ کار یہی ہوگا جو ابھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس وظیفہ کو آپ نے جمعہ والے دن ظہر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد آپ مسجد سے نہ اٹھیں، اپنی سنتیں، اپنے نوافل ادا کریں، اور ساری نماز ادا ہو جائے تو اس کے بعد آپ سائڈ پر ہو کر، یعنی شور نہ ہو، کسی سے بات نہ کریں، تو 2 رکعت نماز خلوت میں صلاۃ حاجت پڑھنی ہے۔ آپ نے صلاۃ حاجت پڑھتے ہوئے پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الکوثر، اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ ناظرین گرامی، سورۃ الکوثر پڑھنے کی حکمت یہ ہے کہ اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کفار، تمام جھوٹے اور تمام باطل کو رد کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، شفایابی کے ساتھ ساتھ وہ کوثر کے معجزہ عطا کیا، اور اس کو ماننے والے، نبی کو ماننے والوں کو بھی رحمت سے نوازا۔ لہٰذا جب آپ اس سورت کو پڑھیں گے تو آپ کو خود اپنی بے قراریوں، بے چینیوں سے نجات مل گئے۔ آپ نبی کی رحمت، نبی کے کوثر کے سائے میں آئیں گے۔ آپ نے سورۃ الکوثر پہلی رکعت میں پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ الاخلاص کے فضائل و برکات ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے، دوبارہ آپ کو مختصراً بتا دیتے ہیں کہ اس سورت کو جامع القرآن بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس سورت کے اندر تمام قرآن کریم کا خلاصہ یعنی توحید و الہیت کو عملی طور پر علی الاعلان بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمام کائنات کو بنایا، نہ اس کو اونگ نہ نیند آتی ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ اس کی اولاد ہے کوئی۔ ناظرین گرامی، اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان ہو جائے گی۔ جب حمد و ثنا بیان آپ کریں گے، سلام پھیریں گے، تو اللہ سے جو مانگیں گے اللہ آپ کو عطا کر دے گا۔ ناظرین گرامی، آپ نے جمعہ والے دن ظہر کی نماز کے بعد یا عام دنوں میں ظہر کی نماز کے بعد آپ نے تنہائی میں 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھنی ہے۔ ظہر کی نماز مکمل کرنے کے بعد صلاۃ حاجت پڑھنے کے بعد آپ نے 121 بار درود مبارکہ کا ورد کرنا ہے۔ درود مبارکہ جو درود ابراہیمی ہے، اس کے بہت زیادہ فضائل، اور اس پر ہم آپ کے سامنے ویڈیو اور پیغامات بھی شیئر کر چکے ہیں۔ آپ نے درود مبارکہ 121 بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 121 بار آپ نے یا رزاق پڑھنا ہے۔ یا رزاق، یا رزاق، یا رزاق، اے رزق دینے والی ذات، اے برکت دینے والی ذات، اے رزق میں برکت دینے والی ذات،
آپ نے یا رزاق 121 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد صرف 21 بار آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھنا ہے آپ نے، یہ آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ ناظرین اکرامی، دوبارہ آپ کو ریپیٹ کر دیتے ہیں۔ 2 رکعت صلاۃ حاجت آپ نے نیت کرنی ہے، آپ نے نفل نیت کر کے پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ الکوثر، دوسری رکعت میں آپ نے سورۃ الاخلاص، اس کے بعد عام نماز کی طرح نماز پڑھ کے سلام پھیر کر ادھر ہی بیٹھ کر 2 زانوں ہو کر اٹھنا نہیں ہے مصلی سے، وہاں بیٹھ کر آپ نے 121 بار آپ نے درود مبارکہ پڑھنی ہے، درود ابراہیمی یا کوئی بھی مختصر درود۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی مکمل یاد نہیں ہے، اگر یاد ہے تو اس کو پڑھیں، اس کے بہت زیادہ برکات اور فضائل ہیں۔ درود ابراہیمی 121 بار پڑھنے کے بعد 121 بار ہی آپ نے یا رزاق پڑھنا ہے، اور اس کے بعد صرف 21 بار آپ نے یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ حضرت یونس علیہ السلام کی ایک دعائے مبارکہ ہے جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب سے مانگی تھی۔ اس دعا کو آپ نے پڑھنا ہے تاکہ اس سے آپ کی تمام فقر، پریشانیاں، مصیبتیں دور ہو جائیں، اور یا رزاق پڑھنے سے آپ کے رزق میں، آپ کے عمل میں، اولاد میں برکت ہو جائے، کیونکہ ایک حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق ہر طرح کی چیز رزق کے زمرے میں آتی ہے۔ اچھی بیوی، اچھے بچے، نیک اولاد بھی رزق ہے، اچھی جاب، اچھی نوکری بھی رزق ہے، اچھی سواری بھی رزق ہے، یعنی کہ دنیا کی ہر نعمت رزق ہے جو کہ انسان کے ساتھ لاحق ہے۔ آپ جب یہ عمل کر لیں تو اس کے بعد دوبارہ آپ نے 21 بار یا 121 بار آپ نے درود ابراہیمی پڑھنی ہے، یعنی اول آخر درود ابراہیمی آپ نے لازمی پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ پڑھیں تو اس کے بعد دعا مانگیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، معافی مانگیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کی دعا مانگیں۔ انشاءاللہ آپ یہ عمل ختم نہیں کریں گے کہ آپ کا جو حاجت ہے پوری ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، یہ عمل 21 دن کا ہے، تمام جو صورتیں ہیں، تعداد وہ ہم نے آپ کو بتا دی ہے۔ پھر بھی کسی قسم کا شبہ، کسی قسم کا کوشچن ہو تو آپ ہم سے یہ سوال اس وظیفہ سے متعلق کر سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، بہترین وظائف کے لیے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ہمارے روزانہ کے معمولاتی وظائف آپ کو ملتے رہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، آپ ہمارے ریگولر سامعین میں سے ہیں، تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے چینل کو پروموٹ کیجئے۔ کسی بھی قسم کا کوئی سوال، کوئی کوشچن ہو تو ہمیں میسج میں ہمارے واٹس ایپ نمبر پر آپ بھیج سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔